السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعہ سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والرسل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے منیر سے تیرے روشن ہوا قمر، ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ ہزاروں زندگیاں گزر گئیں، لاکھوں قلم خشک ہو گئے، مگر تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آسمان و زمین میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی محبوب رب کونین سید المرسلین رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس ذات اقدس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے وقت نہ صرف اپنی تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ ایسا منہ، ایسی زبان کہاں سے لائیں جو محبوب رب العالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکے؟ ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈیں جن سے مدحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکے؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا سے لے کر اخلاق و کردار تک، آپ کی گفتار سے لے کر آپ کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے کی ایک ایک ادا تک کو بیان فرما دیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے کامل اسوہ حسنہ، خوبصورت ماڈل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین و خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطۂ حیات اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آپ جیسا کامل انسان نہ بنایا ہے نہ کبھی بنائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، بلکہ تمام کمالات انسانی، اوصاف اور اخلاق کی تکمیل بھی بدرجہ اتم ہو چکی ہے۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، پھر خود اس اعلیٰ اخلاق کی مدح سرائی فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل قرار دیتے ہوئے فرمایا، بعثت الیکم لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا اخلاق ہی قرآن کریم ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے، اور اس میں بہت سے راز مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، لہذا انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن کا آئینہ ہے۔ یہ ان کے وسعت علم اور ادب کا مکمل ثبوت ہے۔ تو جس ہستی کے اخلاق با کمال، عظمتوں اور رفعتوں کی گواہی خود رب کائنات نے دی ہے، جس کا خلق ہی قرآن قرار پایا، اس کے اخلاقی اوصاف کے بارے میں مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الٹا ان پر سوال کر دیا اور پوچھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو؟ قرآن میں جا بجا میرے نبی، میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مذکور ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بہترین اسماء و صفات کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما کر ثابت کر دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ذات و صفات کے کیا کہنے، میں خود رب ہو کر تجھ پر درود پڑھتا ہوں، اور اے حبیب اس درود کے صدقے میں رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اے میرے حبیب، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، لمحہ لمحہ تیرے درجے بلند کرنے اور ذکر کو بلند کرنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا اب تیرے اخلاق اس قدر بلند و بالا کر دیے ہیں کہ تیرے کردار کی عظمتیں اس بلندی تک پہنچ چکی ہیں جہاں تک کبھی بھی نہ کسی کی پہنچی ہے اور نہ کبھی پہنچ پائے گی۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گرا ہے، وہ تمہارے لیے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ درج بالا آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رؤوف اور رحیم، جو کہ خود اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اس صفت کو، اس اسماء کو جو آپ کے اللہ کا اسماء حسنہ ہے میں سے ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ بیان فرما کر آپ کے اخلاق و صفات کی عظمت پر مہر لگا دی کہ اب کائنات ارض و سما میں اخلاق و کردار کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اگر کسی کو ماڈل بنانا ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق اگر کسی کے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ دنیا میں کوئی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، اس لیے اتباع کے لیے پیکر اخلاق حسنہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہی کو قرار دے دیا۔
اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ گو اب اگر کوئی بارگاہ خداوندی میں محبت و قربت کا طلبگار ہے تو اسے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا ہی ہوگا۔ کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنی گردن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالنا ہوگا۔ کوئی بارگاہ خدا تک رسائی چاہتا ہے تو پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوگا۔ کوئی اخلاق الہیہ کا طلبگار ہے تو اسے اخلاق مصطفیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اپنانا ہوگا، اسی طرز پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، کیونکہ زندگی میں بیک وقت اس قدر جامع اور متنوع اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا نہیں دیکھے، اور یہ کمالات اور اوصاف کسی میں یکجان ہو بھی نہیں سکتے اور قیامت تک ہرگز نہیں ہوں گے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ کبھی تو اپنے برا کہنے والوں سے نہ بدلہ لیا اور نہ اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں بد دعا کی، ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہے، لیکن دین کے دشمنوں کو انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا، اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا، لیکن رعب نبوت سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ الغرض اخلاق کی تمام اعلیٰ خوبیاں اور اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ان تمام اخلاقی صفات کا جامع پیکر نظر آتی ہے جو تاریخ میں کسی ایک انسان میں کبھی یکجا نہیں دیکھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے کہ جس کے توسل سے انسان ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے کے بجائے صراط مستقیم پر آئے اور روشن و منور راہوں پر گامزن ہو کر معرفت الہی کے جام پیے، جس کے ذریعہ دولت ایمان ملی، جس کے ذریعہ اللہ کو پہچانا، جس کے ذریعہ ذلت کے گڑھے سے باہر نکلے، اور جس کے ذریعے عرفان حق نصیب ہوا، جس کا وجود ہر نعمت کی تخلیق اور فروغ کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت قرار دے دیا۔ آپ تاجدار ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، لا نبی بعدی کا مزدہ جانفسا سنا دیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر سارے خزانوں کی کنجیاں تھما دی۔ آپ کا سینہ علم نشرہ ہے تو چہرہ والضحیٰ زلف واللیل ہیں۔
اور محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ خود رب کائنات اس کے سارے فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کا مقام محمود ٹھہرا، جن کے ذکر کی رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ رفعنا لک ذکرک کہہ کر جس کا ذکر ہر شے سے بلند و بالا کر دیا، جس کی نبوت و رسالت کو اتنی فضیلت عطا ہوئی کہ انی رسول الیکم تمام کائنات ارض و سما کے لیے، جو ہر زمانے اور ہر دور کے انسانوں کے لیے پیغمبر آخر الزمان بن کر تشریف لائے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پائی، جن کی ہر ادا اللہ کا امر اور فعل قرار پائی، اور جن کے اخلاق کی بلندیوں کی گواہی خود رب کائنات نے دی۔ انک لعلی خلق عظیم کہہ کر قرآن میں بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ کا ہر لمحہ پیغمبرانہ ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی، اپنی توحید کی دلیل اگر کسی کو قرار دیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ سیرت محمدی سچائی اور دیانت داری کا ایسا پیکر ہے کہ دشمن بھی صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو جائیں، مگر افسوس صد افسوس، حیف صد حیف کہ جس امت کے نبی کی بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کی تکمیل قرار پایا ہو، جس نے اخلاق کو اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی اقدار سے نوازا ہو، اس کی امت کا اخلاق و احوال نہایت پستی کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ آج اغیار نے ہمارے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اور اخلاق کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ اقوام مغرب کو دیکھ لیجئے، سچائی، راست بازی، محنت، عدل و انصاف اور اخوت و ہمدردی جیسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی ہرگز نہیں کرتے، محبت کو عار نہیں سمجھتے، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، چوری، غیبت، بلا اجازت کسی کی چیز کو استعمال کرنے کی عادت ہی ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی حالت اس کے برعکس ہو گئی ہے۔ جو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے تھی، جس چیز کے اپنانے کے دعوے دار ہم ہیں، وہ مغربی قوم اپنا کر کامیابی کا جھنڈا لہرا رہی ہے۔ آج اگر وہ دنیا میں کامیاب اور ترقی یافتہ ہیں تو یقیناً یہ وہی اصول و ضوابط ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ جو قرآن و سنت نے بتائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کر کے دکھا دیا۔ آپ بھی ترقی و کامرانی کا راز سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے سیکھ سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم، نظام معیشت و معاشرت، الغرض زندگی کے تمام پہلوؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہم آہنگ کریں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اسوہ حسنہ اور اپنے لیے بہترین ماڈل بنا کر اپنی سیرت و کردار پر مصطفیت کی چھاپ لگا کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ